رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ بقرہ کا 19واں رکوع انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ یہاں سے اب خطاب شروع ہوتا ہے مسلمانوں سے براہ راست۔ پچھلے 2 رکوعوں میں آپ نے دیکھا کہ امت کی تشکیل کا اعلان ہوا اور اس کی علامت کے طور پر تحویل قبلہ کا حکم۔ اب باقاعدہ باضابطہ اس امت کی تشکیل کا اعلان ہو گیا ہے۔ اب امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو صحابہ ہیں یہ امت مسلمہ قرار پائے، اور وہ امام الناس کا جو منصب حضرت ابراہیم کو حاصل تھا وہ سعادت اور وہ منصب جو ہے اب منتقل ہوا بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف۔ اب امام الناس کے منصب پر یہ امت فائز ہے۔ چنانچہ امت کی تشکیل کے اعلان کے بعد اب پہلا آفیشل خطاب آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ بھی آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گے، مکی صورتوں میں یہ انداز تخاطب نہیں۔ یعنی امت کی تشکیل کے بعد اب جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک انداز تخاطب ہے جو قرآن نے اختیار کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز میں مدد چاہیے؟ یہ جو عظیم منصب عطا ہوا اس کے تقاضوں کو نبھانا آسان نہیں ہے۔ یہ شہادت الناس کی ذمہ داری، اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس میں لفظ بھی وہی ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو شہادت گاہ الفت میں آپ نے قدم رکھا ہے، اس منصب کے تقاضے ہیں لوگوں پر اتمام حجت کرنا، لوگوں تک دین کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچانا اس طور سے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، آپ کا دین منتقل کرنا، قیامت تک آنے والوں پر اتمام حجت کرنا اس امت کے ذمہ۔ اور اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ شیطان تو ہے ہی، اس کے ایجنٹ ہیں یہود و نصارہ جو روڑے اٹکائیں گے، جو تمہارے خلاف سازشوں کے جال بنیں گے، اسلام کے چراغ کو گل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ لہذا اب تمہیں مدد چاہیے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ شرف تو بہت بڑا ہے لیکن اس راستے کی مشکلات، پہلا ہی آفیشل خطاب ہے اس میں کہہ دیا اب مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ صبر کے اندر یہی نہیں ہے کہ آپ نے جھیل لیا، بس ڈٹے رہیں اپنے موقف پر، اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرتے رہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جھیلیں، ہر آزمائش اور تکلیف کو برداشت کریں، یہ ہے صبر۔ اور جو صبر کا مظاہرہ کرے گا اللہ کی مدد اسی کے ساتھ آئے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا۔ ابھی تک باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن اشارہ دے دیا گیا کہ اب جو مراحل آنے والے ہیں اس میں گردنیں بھی کٹیں گی، اللہ کی راہ میں جان بھی دینی ہوگی۔ تو جن کو یہ سعادت حاصل ہو کہ ان کی گردن کٹے اللہ کے راستے میں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، ان کی حیات کیسی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حیات جاودہ عطا فرمائی ہے۔ انہیں مردہ مت کہو، یہی مضمون سورہ آل عمران میں اس سے بھی زیادہ شد و بد کے ساتھ آیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرنا ان کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ مقام ان کو عطا ہو گیا، یہاں آنکھ بند ہوئی اور وہاں اللہ کی نعمتیں شروع ہو گئیں۔
ایک اور حیات ان کو عطا ہو گئی، وہ مردہ ہیں ہی نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم لازماً آزمائش کریں گے تمہاری۔ اب خطاب مسلمانوں سے براہ راست ہے، جمع کے صیغے میں ہے، یا مسلمانوں تمہاری آزمائش ہوگی کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جان کے نقصان سے، ہر قسم کی نقصانات آئیں گے، مواقع آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، ان سے گزرنا ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی آپ بشارت دے دیجئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، ان کے لیے راستے پھر آہستہ آہستہ اللہ آسان کر دے گا، کھول دے گا، لیکن یہ کہ ان مراحل سے گزرنا ہوگا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو کچھ آ رہا ہے اس کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، تکلیف ہے، تو سر آنکھوں پر، ہمیں تو اس کی رضا چاہیے، وہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے تسلیم و رضا کا انداز جو ان کا ہوتا ہے، اور انہی کے لیے بشارت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی جانب سے اور رحمت ہے اللہ کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں جو سیدھے راستے پر گامزن ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے یہ ہیں۔ تم نے ہدایت کی دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے بتا دیا کہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں کون، وہ یہ ہیں، ان صفات کے حامل۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر خطاب کا رخ بدل رہا ہے، لیکن اب یہ رخ کدھر کو جائے گا؟ کئی مضامین ہیں جو آپ دیکھیں گے ایک خاص ترتیب سے آئیں گے۔ اس میں جو مسلمانوں سے اب خطاب ہے اس میں بہت سے فقہی احکامات بھی ان کو دیے جا رہے ہیں، ایک نیا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بھی اقدامات ہیں، اور مسلمانوں کے جو شاعر ہیں اور ان کے اندر روزہ ہے، حج ہے، ارکان اسلام، ان کی تفاصیل بھی آپ کو ملیں گی۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ، اس لیے کہ جب مسلمان یہاں مدینہ میں ہیں اور مکہ میں بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے، وہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ خانہ کعبہ جو تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ مرکز توحید، وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے، وہ شرک کا اس وقت ایک بہت بڑا اڈا بنایا ہوا ہے۔ اب اس کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرانا اور اسے پھر مرکز توحید بنانا، اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اللہ سے وفاداری کا تقاضا ہے۔ لہذا اس کے لیے اب جہاد و قتال کے مراحل تو آئیں گے۔ چنانچہ اب ذکر ہو رہا ہے اس کا صفا اور مروہ کا، بیت اللہ کی طرف ذہن کو موڑا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی ارادہ کرے بیت اللہ کے حج کا یا عمرے کا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، جسے ہم کہتے ہیں سعی بین الصفا والمروہ، حج اور عمرے کے ارکان میں سے ہے۔ چونکہ بیت اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی پر بھی بت رکھ دیے گئے تھے، تو مسلمانوں نے یہ بھی سمجھا کہ شاید ان بتوں کی وجہ سے ان کی تعظیم کے لیے یہ سعی ہوتی ہے، تو اس خیال کو ذہن سے نکال دیا گیا۔ اور انصار بھی صفا و مروہ کی جو سعی ہے اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، اس کے بارے میں انہیں بھی کچھ مغالطے تھے، تو اس مغالطے کو رفع کر دیا گیا کہ یہ سعی بین الصفا والمروہ بھی مناسک حج میں سے ہے، ارکان جو ہے اس کے حج اور عمرے کے، اور یہ اصلاً اس کی یاد ہے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کے لیے دوڑی تھی۔ اس کا کوئی تعلق بت پرستی سے یا مشرکانہ نظام سے نہیں ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو جو کوئی بھی آئے وہ حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، تو وہ اس کا طواف کرے، سعی کرے۔
ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھی اپنی خوشی سے نیکی کا کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو نازل کی ہے ہم نے، جو بینات ہیں، صاف تعلیمات ہیں اور ہدایت کی باتیں ہیں، ان کو چھپانے والے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم اس کو کھول کر وضاحت سے بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے کتاب میں، پھر بھی چھپا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی آمد کی خبریں، اور بیت اللہ ہی اصل خانہ کعبہ تھا، ان سب کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں، کھرچ رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح احوال کر لیں، اپنے عمل کو درست کریں، اور بینوا، حق کو کھول کر بیان کریں، اب تک چھپاتے رہے ہیں۔ یہی علماء یہود اگر توبہ کر کے اور اب حق کو بیان کرنا شروع کر دیں، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو میں قبول کرتا ہوں، انہیں معاف کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں انتہائی توبہ کا قبول کرنے والا اور نہایت مہربان۔ ابھی موقع ہے، اب بھی اگر توبہ کر لیں اور اصلاح عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن رحمت میں انہیں جگہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حالت کفر میں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کی ہے اللہ نے اور تمام فرشتوں نے اور تمام انسانوں نے۔ کفر کیا اور موت تک جو ہے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اسی حالت کفر میں مر گئے، ان پر سب کی لعنت ہے۔ یہ شر البریہ ہیں، بدترین خلائق۔ خالدین فیہا، اسی کیفیت میں رہیں گے ہمیشہ، وہ لعنت کی کیفیت ان کے اوپر طاری رہے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود برحق ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی مختار نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، نہایت مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ایک طویل آیت ہے اور اس کے اندر آیات آفاقی کے 8 مظاہر ہیں، مظاہر فطرت، جن کو جمع کیا گیا۔ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی، پھیلی ہوئی، غور کرو ان پر غور کرو گے تو اللہ یاد آئے گا، کون ہے ان کا خالق، ان کا صانع، ان کا موجد، یہ کون ہے جو آرکیٹیکٹ ہے اس پورے نظام کا، کس کی صنائی کے نمونے ہیں، کس کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں، فوراً ذہن منتقل ہوگا اس رب کی طرف جس کے قدرت کے تمام مظاہر ہیں۔ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، آگے پیچھے آنے میں، عدلنے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں، وہ سمندری جہاز جو چلتے ہیں دریاؤں میں، سمندروں میں، بما ینفع الناس، اور وہ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں جو لوگوں کے فائدے کی ہیں، تجارت کا سامان، کیسے وہ چل رہا اتنا بڑا، وفل جواری کالاعلام، پہاڑ جیسے جو ہیں بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، اور وہ کس شان سے چلے جا رہے ہیں پانی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے اور انسانوں کو اس کی ہدایت دی کہ وہ اس سے یہ فائدہ اٹھائیں۔ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جو ہے وہ مال تجارت پہنچ رہا ہے، یہ سب اللہ ہی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے نازل فرمایا بلندی سے پانی، بارش، یہ نظام، فاحیا به الارض بعد موتها، اور زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ بہت عرصے تک بارش نہ ہو تو سارا جو گھاس پھوس سبزہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، گویا زندگی کے آثار ہی ختم ہو گئے، مردہ زمین ہے۔ بارش برستی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہریالی ہے، سبزہ ہے، رونق ہے،
اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی بوٹیاں ہیں، ان میں طرح طرح کے خوشنما پھول ہیں. پہاڑوں پر آپ چلے جائیے، کس نے وہاں پھول اگائے ہیں، لیکن ایسی ایسی وادیاں ملیں گی کہ پھولوں کی جو ہے وہ باقاعدہ جیسے اہتمام کے ساتھ جو ہے گلکاری کی گئی ہے، اور روشیں ہیں، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ کھیت ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ایک بارش پانی کے ذریعے سے اسی زمین سے پیدا ہو رہی ہیں. یہ حیات. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو زندہ کر دیا بعد اس کے کہ وہ مردہ ہو چکی تھی. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جو پھیلا دیے اس میں طرح طرح کے جانور قسم قسم. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے جو سرکولیشن کا نظام ہے، گردش کا، ذرا اس میں غور کرو. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، اللہ کی طرف سے معمور ہیں، تابع دار ہیں. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. کس کی نشانیاں ہیں؟ اس مسبب الاسباب کی، وہ خالق کائنات جس نے یہ پورا نظام بنایا، جس کی قدرت کے یہ نمونے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ اور بنا دیتے ہیں، ایسی ہستیاں جو اللہ کے برابر لا بٹھاتے ہیں. مد مقابل ہمسر. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور پھر ان سے محبت کرتے ہیں ویسی جیسی کہ محبت ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ. کسی اور شے کو مقام دے دیا. کسی نے سورج کو سمجھا کہ اس کی وجہ سے سارا ہمارا نظام چل رہا ہے، سورج دیوتا کی بندگی کرو، پوجو اس کو. اللہ کے مقام پر سورج کو بٹھا دیا. کسی نے کواکب پرستی اختیار کر لی، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے یہ ازخودی ہو رہا ہے زمانہ جو ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسانی ٹھوکریں ہیں، اور جس کو وہ معبود کا درجہ دے بیٹھتے ہیں پھر اس سے محبت کرتے ہیں ویسی کہ جو اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. یہ جذبہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ محبت کا. لیکن وہ جذبہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ان معبودان باطل کی طرف جب وہ حق تک نہیں پہنچتے. اصل جو خالق و مالک ہے ان تک اس کی رسائی نہیں ہوتی تو وہی جذبہ منتقل ہو جاتا ہے، اور ان کو وہ پوجنا شروع کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. والذین آمنوا، اور جو سچے اہل ایمان ہیں، اشد حبا للہ، وہ شدید ترین محبت رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ. کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک حقیقی ہے، یہ جسم بھی اسی کا عطا کردہ ہے، یہ حیات بھی اس کی دی ہوئی ہے، ہمارا کچھ نہیں. انسان بنایا تو اس نے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، اتنا اونچا مقام دیا، ورنہ اس کی قدرت ہے، ہمیں کسی نالی کا کیڑا بھی بنا سکتا تھا. یہ سب کچھ اس کی عطا ہے. ہمارے اندر اگر صلاحیتیں ہیں اور وہ ایکچولائز ہوئی ہیں تو یہ بھی اس کی عطا ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ ایک محبت، احسان مندی، اور پھر اس کی عظمت، جتنی اس کی عظمت کا احساس ہوگا اتنی وہ محبت اور احسان مندی کا جذبہ اور گہرا ہوگا. شکر اللہ کا، یہ ہے کہ جو مطلوب ہے روش. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر ابھی وہ ویژولائز کر سکیں اس وقت کو، بڑی ڈٹائی کے ساتھ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور چھوٹی ہستیوں کو، یہ بتوں کو برابر کر دیا اللہ کے، ہماری دعائیں یہ سنتے ہیں، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں. کسی اور کے بارے میں یہ تصور اگر آ گیا تو گویا اس کو اللہ کے برابر لا بٹھایا. یہ ظالم جو اللہ کے ساتھ شرک کے اندر ملوث ہیں، مبتلا ہیں، یہ اگر دیکھتے اس وقت کو کہ جب عذاب ان کے سامنے ہوگا، وقت تو وہ آنا ہے، ان القوت للہ جمیعا، تو یہ جان جاتے کہ کل قوت اور اختیار کا مالک صرف وہ ہے، کسی اور کے پاس کوئی قوت اور اختیار ہے ہی نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب میدان حشر کے کچھ احوال ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے. جس وقت کے اعلان بیزاری کریں گے وہ لوگ کہ جن کا اتباع کیا گیا تھا ان سے، کہ جو اتباع کرنے والے تھے.
آپ نے دیکھا ہوگا ہر دور میں لوگ دو حصوں میں بٹے ہوتے ہیں، کچھ باصلاحیت ہوتے ہیں، وہ لیڈر ہوتے ہیں، وہ رہنما بن جاتے ہیں قوم کے، انہیں رستہ دکھاتے ہیں، جو سبز باغ دکھا کر جو ہے انہیں اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور کچھ ہیں جن کے نصیب میں پیچھے ہی چلنا ہے، انہیں کندھوں پر اٹھانا ہے، ان کے لیے نعرے لگانے ہیں، ان کے لیے جیلیں کاٹنی ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جن کا اتباع کیا جاتا ہے، جو خود ساختہ لیڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں عوام کے، وہ اس وقت اعلان بیزاری کریں گے ان سے کہ جو ان کے عوام تھے، انہیں توقع تھی کہ ابھی آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے، دنیا میں ہم ان کو ووٹ دیتے رہے ہیں، ان کے لیے نعرے لگائے ہیں، ان کے لیے سختیاں کاٹی ہیں، باہر میدان میں سڑک پہ تو ہم نکلے ہیں، لاٹھیاں ہم نے کھائی ہیں، اب آخرت میں یہ بھی ہمارے کسی کام آئیں گے۔ وہ اس توقع میں ان کی طرف توجہ دیں گے، وہ اعلان بیزاری کریں گے، جاؤ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت کی کیفیت بتائی، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو اپنے سامنے، وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے تعلقات، آپس کی رشتہ داریاں، تعلقات منقطع ہو جائیں، کوئی کسی کے پرسان حال نہ ہوگا۔ وقال الذین اتبعوا، اب وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا تھا، جنہوں نے ان کو لیڈر مانا تھا، یہ لیڈر سیاسی بھی ہو سکتے ہیں اور مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، ورغلانے والے، سبز خواب دکھانے والے، ہماری بات مانتے رہو بس۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ اور رسول کی بات مانو، ایک یہ کہ ہماری بات مانو، ہم ہیں تمہارے نجات دہندہ۔ یہ لوگ جو ہیں، ان کے بارے میں اب وہ عوام جو ان کے پیچھے لگے تھے، اب ان کے جذبات کیا ہوں گے؟ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، جنہوں نے پیروی کی تھی، جنہوں نے ان کو نعرے لگائے تھے، وہ کہیں گے کہ کاش کہ ایک موقع ہمیں ایک دوبارہ مل جائے، اگر ایک مرتبہ لوٹنا دوبارہ نصیب ہو گیا ہمیں دنیا میں، کاش کہ ہو جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو پھر ہم ان سے اعلان بیزاری کریں گے اسی طرح جیسے آج ہمارے ساتھ یہ اعلان بیزاری کر رہے ہیں۔ اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اس وقت تو بند تھی۔ كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے، یہ سرمایہ حسرت ہوگا۔ اس وقت حسرت کی وجہ سے اور دکھ اور درد میں اضافہ ہوگا، تو ہم کس غلط فہمی میں رہے، ہم نے کن کے لیے قربانیاں دی، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہے، ان سے ہم نے توقعات وابستہ کر لی اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، ہم نے خود قرآن اور حدیث کو آگے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم اہل حق کے پاس نہیں گئے بات سمجھنے کے لیے، جس نے کچھ وعدے کر لیے اس کے پیچھے لگ گئے۔ وما هم بخارجین من النار، اور وہ پھر نکلنے والے نہیں ہوں گے اس آگ سے، نار جہنم سے، اب دوبارہ کوئی موقع نہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال اور طیب، پاکیزہ چیزیں، یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اس میں جو جو حلال اور طیب ہیں وہ کھاؤ بلا کھٹکے۔ مشرکین عرب کے کچھ تصورات تھے کہ فلاں اونٹ جو ہے اس سے اتنا کام لے لیا گیا، اب اس سے مزید کام نہیں لیا جا سکتا، یہ اب بتوں کے نام پہ کر دو، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، اس پر سواری نہیں کر سکتے۔ فلاں اونٹنی جو ہے اس نے اتنے بچے دے دیا، اب یہ بھی جو ہے اس کا مزید ہم نہ گوشت کھا سکتے ہیں نہ اس کا دودھ پی سکتے ہیں، اب یہ فلاں بت کے نام پر ہو جائے گی۔ جو چیزیں حلال اور طیب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، یہ خامخواہ کی بندش ہے، تم کیوں لگا رہے؟ کھاؤ جو چیزیں حلال اور طیب ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یہ سارا نظام شیطان کا سجھایا ہوا ہے، یہ مشرکانہ نظام، یہ فلاں بت کے نام کا کر دو اور یہ فلاں کا کر دو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کے کاموں کا اور بے حیائی کے کاموں کا۔ شیطان کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے، جو راہ حق پر چلنا چاہے گا، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے گا، اسے وہاں سے اس پٹڑی سے اتارنا، یہ اس کا مشن۔ ہاں اس کے جو واردات کے طریقے ہیں ان میں وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں حکم دے گا، اور حکم اس معنی میں بھی ہے سجیسٹ کرنا، مشورہ دینا، ترغیب دینا، گناہ کے کام، سو برائی کے کام، اور فحشا فحش باتوں سے۔ یہ انسان کے ویک پوائنٹس ہیں۔
اور ان کے ذریعے شیطان انہیں پٹری سے اتارتا ہے، ورگلاتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم جڑو اللہ پر وہ بات جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ یہ جو مشرکانہ نظام کا ایک تانا بانا ہر دور میں موجود رہا، وہ بھی اصل میں شیطان ہی کا تخلیق کردہ ہے۔ فلاں چیز اس کے بت کے نام کی ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا، اور یہ ہے کہ یہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے لہذا اس کو نظر نیاز پیش کرو، یہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، اس کی جا کر جو ہے حلوے مانڈے پیش کرو۔ یہ ایک پورا نظام جو وضع کر لیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اللہ کی طرف سے المقصود ہے۔ چنانچہ آگے ہم پڑھیں گے کہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے اہل عرب، اور کہتے یہ تھے کہ واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ یہ سارے غلط کام ان کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں جڑو منسوب کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بے بنیاد اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز فحش کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہ تو جھوٹ ہے اللہ کی طرف، بہتان ہے اللہ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہی ہیں کہ ہم تو چلیں گے اس رستے پر جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، آباء و اجداد کے دور سے ہماری یہ روایات چلی آ رہی ہیں، یہ رسومات چلی آ رہی ہیں، یہ طور طریقے چلے آ رہے ہیں، ہم تو اسی پر چلیں گے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، کیا بھلا تب بھی وہ اسی رستے کو اختیار کریں گے اگر ان کے آباء و اجداد عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ وَلَا يَهْتَدُونَ، اور راہ ہدایت پر نہ ہوں، گمراہ ہوں، تب بھی انہی کے پیچھے چلنا ہے تمہیں اللہ نے سماعت اور بصارت اور عقل نہیں دی، اس کا کیا مصرف ہے؟ تمہارے لیے ہدایت کا سامان فراہم نہیں کیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ تو یہ ایک مینٹلٹی ہے، جاہلانہ مینٹلٹی، جو اس دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ ہمارے بہت سے کام وہ ہیں، رسومات اور روایات، یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، حق بھی ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں، یہ بھی تو سوچو، لیکن اس کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی ایسی چیز کو کہ جو کچھ نہ سنتی ہو اور اس کو وہ پکار رہا ہے، جو کچھ سننے اور سمجھنے سے عاری ہے، سوائے الا دعاء و نداء، سوائے چیخ و پکار کے، چلانے کے، اور کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی مویشیوں کا گلہ ہے اور ایک شخص جو ہے وہ انہیں پکار رہا ہے، انہیں کچھ سنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو صرف چیخ اور پکار کو سنتے ہیں اور اس کی مدد سے کوئی ادھر ہو گیا کوئی ادھر ہو گیا، ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ فہم سے عاری ہیں۔ تو ان کافروں کی مثال بھی انہی حیوانات کی طرح ہے جو فہم سے، شعور سے، عقل سے بے بہرا ہے، اور سوائے چیخ پکار کے اور ہانکے کی آواز کے اور اس کی خاص مخصوص جو اس کی سیٹی ہے، اس کے سوا اور وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ کوئی عقل کی بات ان کے پلے نہیں پڑ سکتی، کوئی فکری بات، کوئی ہدایت کی بات۔ تو ان کی مثال بھی وہی ہے، اولئک کالانعام، چوپایوں کی مانند۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس یہ عقل سے عاری ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمائی ہیں، واشکروا للہ، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کے بندے ہو، اسی کی بندگی کرنا چاہتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے تو تم پر حرام کی ہیں یہی چیزیں، مردار، خون،
ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کا گوشت جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا، کسی اور کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا ہو، کسی بزرگ کے نام کا، کسی قبر والے کے نام پر، کسی بت کے نام پر، اگر کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا تو یہ چاہے وہ بکری ہے، وہ گائے ہے، فی نفس ہی حلال ہے، جائز ہے، لیکن اس کے اندر ایک نجاست آ گئی ہے، یہ شرک کی نجاست ہے، یہ حرام ہو گئی۔ تو تین نجاستیں تو وہ ہیں جو ظاہری ہیں۔ سب سے پہلی فرمایا میتہ، مردہ، مردار جو ہو گیا اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ بکری ہے، گلا گھٹنے سے مر گئی، اب وہ حرام، ہاں ذبح کر کے کھائی گئی ہے پھر صحیح۔ اسی طریقے سے خون، بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام، اور خنزیر کا گوشت، اور پھر وہ شے کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے ہوئے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والی شے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی بے اختیار ہو جائے، یعنی بھوک سے بے قرار ہو، غیر باغ، اس کے دو ترجمے کیے گئے، نہ تو اس کا بغاوت کا ارادہ ہو، نافرمانی کا خیال ہو، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ طالب لذت نہ ہو، وہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ اسے یہ نہ ہو کہ وہ اس کا مزے سے لے کر کھانے کا ارادہ ہو، طالب لذت نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، یعنی بھوک ہے ایسی کہ بس جان نکلی جا رہی ہے تو اتنا جتنا کہ اس کی جان بچ جائے، اس میں سے اگر کوئی بھی حرام شے ان میں سے کوئی بھی وہ کھا لے تو اس کی اجازت ہے، مضطر کے لیے، اس بے قرار کے لیے جس کی جان پر بن گئی، فلا اسم علیہ، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے کتاب، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، آسمانی ہدایت کو چھپا کر اور اللہ کی کتاب میں جو حقائق ہیں ان کو چھپانے کے عوض کچھ دنیاوی فائدہ، کچھ چودراہٹ اپنی، کچھ چند ٹکے کسی سے وصول کر لیے فتویٰ دے کر، غلط فتویٰ فروشی کے ذریعے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، جو کچھ یہ اب کھا رہے ہیں یہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے جو اس وقت ظاہر نہیں ہو رہی، وہاں ظاہر ہوگی۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ کلام نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ حق کو چھپانے والے، اللہ کی کتاب، اللہ کی تعلیمات، ان میں ہیر پھیر کرنے والے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی اور ضلالت ہدایت کے بدلے۔ ہدایت بھی ان کے سامنے تھی اور گمراہی کا راستہ بھی ان کے سامنے تھا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی قبول کر لی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے، اللہ کی بخشش کے بدلے خود عذاب مول لے لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، اس میں طنز ہے، بڑا لطیف طنز، کہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ جہنم کی آگ پر، ان کا حوصلہ دیکھو، چند ٹکے کے فائدے کے لیے جہنم خرید لی، ہدایت کے عوض گمراہی اختیار کر لی، بڑا جگرا ہے، بڑا حوصلہ ہے، بڑا صبر کرنے والے ہیں یہ آگ پر۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب نازل فرمائی تھی حق کے ساتھ، یہ سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف حق ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، جو اپنی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی ضد میں مبتلا ہیں، وہ ضد بازی کے اندر آ گئے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
اب وہ جو ایک بحث شروع ہو گئی تھی تحویل قبلہ کے حوالے سے کہ اصل قبلہ کون سا ہے، صحیح کون سا تھا، غلط کون سا ہے، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سمت میں مقید ہے یا کیا معاملہ ہے، اس کو سم اپ کیا گیا۔ اب یہ بات تو پہلے آ چکی تھی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ کا۔ جو غالب نے کہا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان میں سے کسی سمت میں مقید اور محدود نہیں ہے، وہ تو سرحد ادراک سے بھی ماورا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ڈسپلن کے لیے، ایک ہم آہنگی کے لیے ایک نظام دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اس رخ پر پڑھو، اور اس کے لیے تعین کر لیا گیا اس بیت اللہ کا، وہ ایک اللہ کا گھر جو اس زمین پر۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اعمال کا ایک ظاہر ہے، نماز ہے، اس میں آپ قبلہ رو ہوتے ہیں، ایک خاص حیت اختیار کرتے ہیں، پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے، اسی ترتیب سے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر جو ہے یہ اصل نیکی نہیں ہے، اصل تو اس کی روح ہے، اندر اللہ کی طرف توجہ ہے، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، ایمانیات کی تازگی کا ذریعہ ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو ہر نیک عمل کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے، ایک باطن۔ اصل نیکی جو ہے وہ ان دونوں کا مجموعہ ہے، اور ان دونوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو اس میں اہم تر وہ اندرونی روح ہے، اگرچہ ظاہر کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کل نیکی اور اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یہ ظاہر جو ہے اعمال کا یہی کل نیکی نہیں ہے، ہم نے اسی کو سمجھ لیا۔ اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ اصل میں نیکی تو یہ ہے، اور اس کو جو ڈیفائن کیا ہے تو کسی عمل کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ ایک انسانی شخصیت، ایک کردار، ایک پیکر۔ نیکی اس کی ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور وہ ایمان رکھتا ہو قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور تمام نبیوں پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیک شخص وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اس کے عمل میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ یہ کہ اس نے اپنا مال دیا، اس مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں پہ خرچ کیا، یتامہ کو دیا، مساکین کو، مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں اپنا مال خرچ کیا، اگرچہ اسے بھی مال سے محبت ہے، لیکن اس کے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے، وہ دوسروں کے لیے اپنے رشتہ دار ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں۔ کوئی شخص جو ہے وہ غلامی کے بندھن میں جکڑا ہوا ہے، اور آج کل اس کی شکل یہ ہے کہ قرض کے بوجھ تلے اتنا آ گیا ہے کہ بالکل وہ پس کر رہ گیا اور اس سے نکل نہیں پا رہا کسی طور سے، یہ بھی ایک طرح کا غلام ہے۔ جو ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کا ایک عملی مظہر نیکی کا یہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی پختہ، نماز قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ صاحب کردار ہے، جب عہد کرتا ہے تو اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے، إِذَا عَاهَدُوا، جب وہ عہد کر لیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خصوصاً صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، فقر و فاقہ کی سختی میں اور جسمانی تکلیف کے حوالے سے بھی، اور جنگ اور لڑائی کے موقعوں پر بھی۔ اولئک الذین صدقوا، یہ جو ایک پورا شخصیت کا ایک خاکہ سامنے آیا ہے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو سچے ہیں۔
اگر یہ کہیں کہ ہم نیک ہیں تو اپنے دعوے میں یہ سچے ہیں، واقعی نیک یہ ہے شخص۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور اصل متقی بھی یہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جنت اصل میں ملے گی۔ ان المتقین فی جنات ونہر، ان للمتقین مفازا، اصل کامیابی متقین کو حاصل ہوگی۔ یہ انداز مطلوب ہے، یہ شخصیت، باطن میں ایمان، گہرا یقین اللہ پر بھی، آخرت پر بھی اور رسالت پر بھی، اور عمل کے اندر انسانی ہمدردی، انسانوں کے کام آنا، حقوق العباد، پھر حقوق اللہ، نماز، روزہ، اور پھر وہ کردار کی پختگی، یہ قول اگر دے بیٹھے عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو نبھاتے ہیں، پورا کرنے والے، اور پھر اللہ کے لیے، اللہ کی وفاداری میں بڑے سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑے آزمائش کو جھیلنے والے اور اس میں استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، یہ ہیں اصل میں نیک۔ ہاں، ان اعمال کا ایک ظاہر بھی ہے، وہ ظاہر جو ہے وہ اپنی جگہ اس کی ایک اسی درجے میں اہمیت ہے جتنی کہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے، تم نے اس کو کل نیکی سمجھ لی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اب یہاں سے پھر کچھ ایسے موضوعات شروع ہو رہے ہیں جن کا تعلق معاشرے کی اصلاح سے ہے۔ وہ معاشرہ ایسا تھا جہاں 2500 برس سے نہ کوئی نبی آیا نہ رسول، چنانچہ ان کے اندر بہت سی خامیاں اس معاشرتی نظام کے حوالے سے، امبیلنس، بے انصافی، ظلم اور زیادتی، اس کی مختلف شکلیں تھیں، ان سب کا آہستہ آہستہ علاج کیا جا رہا ہے، اس کا آغاز ہوگا یہاں سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔